بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے موبائل چور۔ ایک طویل اور سبق آموز کہانی پیش کی جا رہی ہے جس کا عنوان موبائل چور۔ ایک کراچی کے مصروف علاقے صدر میں زندگی ہمیشہ کی طرح بھاگ ہی رہی تھی۔ لوگوں کی چہل پہل، رکشے، گاڑیوں کا شور، بازاروں کی رونق اور سڑک کے کنارے چھوٹے دکانداروں کی آوازیں، سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ انہی بھیڑ بھاڑ میں ایک نوجوان کامران بھی چل رہا تھا۔ کامران کی عمر بمشکل سے 25 سال ہوگی۔ صاف ستھرا لباس، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی۔ اس کے دل میں کشمکش جاری تھی اور وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ والد بچپن سے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ ماں سلائی کا کام کرتی تھی اور چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری بھی کامران پر ہی تھی۔ کامران نے میٹرک کے بعد کئی جگہ نوکری کی تلاش کی، لیکن ہر جگہ سفارش یا رشوت مانگی جاتی۔ آخر کار وہ مایوس ہو گیا۔ غربت، ذمہ داریوں اور معاشرتی انصاف نے اس کے دل میں نفرت اور غصے کی ایک آگ بھڑکا دی۔ اسی آگ میں جلتے ہوئے ایک دن اس نے انتہائی خطرناک فیصلہ کیا: چوری۔ شروع میں تو دل کانپتا رہا، ہاتھ لرز رہے تھے، لیکن حالات اتنے بدتر تھے کہ وہ مجبور ہو گیا۔ اب وہ صدر کی مصروف گلیوں میں موبائل چور کے طور پر جانا جانے لگا۔ پہلی بار جب اس نے چوری کی تو ایک نوجوان کا موبائل چھین کر بھاگا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر جب موبائل بیچ کر اس نے بہن کے لیے نئی چپل اور ماں کے لیے دوائی خریدی تو اس کے ضمیر کی آوازیں کہیں دھندلی سی ہو گئیں۔ یہ چوری غلط ہے، لیکن اگر میں نہ کروں تو بہن بھائی بھوکے مر جائیں، وہ خود کو تسلی دیتا رہا۔ دن گزرنے لگے۔ کامران اب ماہر ہو چکا تھا۔ وہ گروہوں کے ساتھ مل کر کام کرنے لگا، راتوں کو فلمیں دیکھتا، مہنگے کھانے کھاتا، لیکن دل میں ایک عجیب سی خلا ہمیشہ رہتی۔ جب ماں پوچھتی، بیٹا یہ پیسے کہاں سے آئے، تو وہ جھوٹ بول دیتا، بات کو ٹال دیتا۔ لیکن قسمت کا کھیل بھی بہت عجیب ہوتا۔ ایک دن وہ حسب معمول بازار میں چوری کی نیت سے نکلا۔ اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو فون پر بات کرتے ہوئے ایک طرف چل رہا تھا۔ کامران نے جیب سے چھری نکالی اور قریب پہنچ کر فون کو چھین لیا۔ نوجوان نے مذمت کی، لیکن کامران نے زور سے دھکا دیا اور بھاگ نکلا۔ لوگ شور مچاتے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے۔ کامران نے تنگ گلیوں میں سے راستہ نکالا، بدل کر خود کو بچانے کی کوشش کی، لیکن اچانک ایک موڑ پر وہ ایک شخص سے ٹکرا گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ اس شخص نے غصے سے کہا۔ کامران نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو یہ کوئی اور عام آدمی نہ تھا۔ وہ پولیس کا مخبر تھا جو اکثر ان تنگ گلیوں میں پولیس کی مدد کرتا تھا۔ اس نے فوراً پولیس کو اشارہ دیا اور لمحوں میں کامران کو گھیر لیا گیا۔ گرفتاری۔ کامران کے لیے یہ لمحہ بہت بھاری تھا۔ وہ جو اپنی ماں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے سب کر رہا تھا، آج اسی شہر کی پولیس اسے چڑھ چکی تھی۔ پولیس اسٹیشن میں جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کی جیب میں سے چور موبائل نکلا۔ اس نے کامران کی دنیا ہی بدل دی۔ وہ موبائل اس نوجوان کا تھا جسے اس نے دھکا دیا تھا، اور وہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ ایک یتیم بچہ تھا جو اپنے کسی رشتہ دار سے اپنے بیمار بھائی کے لیے دوائی کے لیے پیسے مانگ رہا تھا۔ کامران کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر خنجر گھونپ دیا ہو۔ رات بھر وہ تھانے میں ایک کونے میں بیٹھا رہا۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں نے تو اپنی ماں اور بہن بھائیوں کے لیے یہ سب کیا، لیکن میں نے ایک اور غریب کا حق مارا۔ اگلی صبح عدالت میں پیشی ہوئی، لیکن وہاں ایک عجیب منظر پیش ہے۔ وہی نوجوان جس کا موبائل چھینا گیا تھا عدالت میں موجود تھا۔ جج نے بیان لینے کے لیے نوجوان سے سوال کیا، بیٹا تمہیں پہچان کیا ہے؟ کیا یہ بھی وہی چور ہے؟ نوجوان نے کامران کی طرف دیکھا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد نوجوان نے کہا، جناب عالیہ، میں اسے نہیں پہچانتا۔ پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کامران حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ عدالت میں نوجوان کے آگے اگر آہستہ سے کہا،
मैं भी गरीब हूँ। मैं भी जानता हूँ गरीब गुर्बत इंसान से क्या कुछ करवा देती है। मैं नहीं चाहता कि इसकी माँ इस तरह रोए जैसे मेरी माँ रातों को रोती है। कामरान की आंखों में आंसू थमे ही नहीं। अदालत ने कामरान को सख्त नतीजे के साथ छोड़ दिया, लेकिन अब कामरान का दिल बदल चुका था। उसने वो मोबाइल वापस करके उस नौजवान से कहा, मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आज तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है, नई जिंदगी का आगाज। कामरान ने चोरी छोड़ दी। उसने मजदूरी शुरू कर दी। दिन में मेहनत करता और रात को पढ़ाई करता। मेहनत, ईमानदारी और सब्र के साथ वो अपनी जिंदगी संवारने लगा। कुछ सालों बाद उसी बाजार में एक छोटी सी मोबाइल मरम्मत की दुकान कामरान के नाम से खुली और उस दुकान के बाहर एक तख्ती लगी, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। सबक इस कहानी से जो हमें मिलता है, गुर्बत और मजबूरी चोरी का जवाब नहीं। मुश्किलात आए तो अल्लाह से मदद मांगो। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जो दूसरों को संवारने का मौका देते हैं, लेकिन असल तब्दीली इंसान के अंदर से आती है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।